کیا اسلام میں قربانی فرض ہے یا واجب؟ دیکھیے جی، اسلام کا جب آپ ذکر کرتے ہیں تو پھر مذاہب، فقہی مذاہب کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے۔ فقہی مذاہب اہل سنت کے 4 ہیں اور پھر اہل تشیع۔ اہل سنت کے 4 مذاہب میں 3 کے نزدیک قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ امام شافعی کے نزدیک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ امام مالک کے نزدیک واجب ہے۔ امام مالک کی دلیل ہے سورۃ الکوثر کی آیت ہے فصلی لربک وانحر۔ وہ کہتے ہیں یہ صیغہ امر ہے اور امر للوجوب ہوتا ہے۔ اور دوسرا حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو وہ ہماری عید، اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہوں کے پاس نہ آئے۔ تو لہٰذا یہ جو وعید ہے، وعید وجوب کے قضا پر ہوتی ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل ہے، اور امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان تینوں کے نزدیک یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ انہوں نے خلفائے راشدین کے عمل سے استدلال کیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما یہ باقاعدہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود کچھ سال قربانی نہیں کرتے تھے تاکہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھیں۔ ہر ایک کے پاس اپنی دلیل ہے، ہم نے بتا دی ہے۔ کیا عورتوں پر قربانی واجب ہے؟ صاحب نصاب عورت ہو یا مرد ہو، اس پر قربانی واجب ہوگی اور الگ الگ واجب ہوگی۔ اگر کسی بچے کے پاس پیسے ہوں تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ نہیں، قربانی کے لیے عاقل اور بالغ ہونا شرط ہے، بچے کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، قربانی نہ کریں تو کیا گناہ ملے گا؟ میں نے عرض کر دیا، اس کا تعلق قربانی کو واجب یا سنت سمجھنے کے ساتھ ہے۔ بغیر عذر کے اور بغیر کسی وجہ کے تو آپ سنت بھی ترک نہیں کر سکتے۔ سنت ترک کریں گے تو ترک سنت کا گناہ ہے، کوئی زیادہ وبال نہیں ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک چونکہ یہ درجہ وجوب میں ہے، لہٰذا احناف بغیر کسی عذر شرعی کے اس کو ترک نہیں کر سکتے۔ جس طرح زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب اور سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے، کیا اسی طرح قربانی کے لیے بھی سال کا گزرنا ضروری ہے؟ نہیں، ایک فرق ہے۔ صاحب نصاب ہونا زکوٰۃ اور قربانی دونوں کے لیے لازم ہے، لیکن زکوٰۃ کے لیے اس نصاب پر پورا سال گزرنا واجب ہے، لازم ہے۔ اور قربانی اگر آپ ایک دن پہلے، حتیٰ کہ عید الاضحیٰ کی جماعت سے پہلے بھی آپ کے پاس اتنا مال آ گیا ہے جو آپ صاحب نصاب ہوتے ہیں تو قربانی کر دیں گے۔ اگر گزشتہ سال قربانی نہیں کی تو کیا اب کرنا لازمی ہوگی؟ اب یہ دیکھا جائے گا گزشتہ سال کیوں نہیں کی۔ ظاہر ہے کوئی بھی مسلمان، اس کے بارے میں ہم یہ خیال نہیں کر سکتے کہ اس نے جان بوجھ کے ترک کی ہوگی، تو سنت تھی، ترک ہو گئی، ادا نہیں کی تو بس ترک ہو گئی۔ اب اگلا سال ہے، اب اس سال کے معاملات اس سال کے متعلق دیکھیں گے۔ اگر سونا ہو تو قربانی واجب ہوگی؟ یہ تو صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ سونے کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں آپ، چاندی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، اور دیگر مال سب کا حساب کر کے آپ دیکھیں گے وہی کیلکولیشن ہوگی نصاب کی جو زکوٰۃ کے لیے ہوتی ہے۔ اگر اس لمٹ میں آتا ہے، سونا ہو تب بھی، سونا نہ ہو تب بھی، از خود سونا کوئی اس حوالے سے امپورٹنس نہیں رکھتا۔ اگر کسی کے پاس کیش یعنی رقم نہیں تو کیا وہ ادھار لے کر قربانی کر سکتا ہے؟ دیکھیں، اس پر آپ کو مذاہب فقہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ چونکہ واجب ہے لہٰذا وہ قرض لے کے کر سکتا ہے، اور باقی 3 کے نزدیک، تینوں ائمہ کے نزدیک سنت ہے، اور اس طرح کا معاملہ سنت کے معاملے میں اپنے آپ کو تنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ میری رائے یہ ہے کہ جو مقاصد شریعت ہے ان میں پہلا مقصد ہے دفع حرج۔ شریعت اللہ نے اس لیے دیا کہ ہمارے لیے قانون کو منظم کرے اور تنگیوں کو کم کرے۔ تو میری رائے میں اگر کوئی اس وقت نہیں ہے اس کے پاس مال اور وہ نہیں کر سکتا، اور اپنے اوپر قرضہ چڑھا کے، یعنی ایک تنگی خود پال کے کرنا، میرے خیال میں یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ اگر گھر کے 6 سے یا 7 افراد مل کر ان پر اگر قربانی واجب ہے تو وہ مل کر ایک بکرا خرید لیتے ہیں تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ وہ کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ 5 بھائی ہیں اور 5 صاحب نصاب ہیں، اور 10,000 ڈال کے 50,000 کا بکرا لیتے ہیں، کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ اگر 5 صاحب نصاب ہیں تو 5 اپنی کریں، اور اگر 5 صاحب نصاب نہیں ہیں تو پھر کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوگی، پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو تنگ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اللہ اور اس کے رسول کو دکھانے سے زیادہ معاشرے کو اور گلی محلے کو دکھانا ضروری ہے کہ باہر بکرا بندھا ہوا ہے، اس لیے لوگ کرتے ہیں۔ جس طرح گائے میں اگر آپ 8 کریں تو کسی کی بھی نہیں ہوگی، چونکہ 7 حصے ہیں، رسول اللہ نے متعین کر دیے۔ اس لیے بکرے میں ایک حصہ، ایک سے زیادہ کریں گے تو کسی کی بھی نہیں ہوگی، تو لہٰذا وہ کسی کی بھی نہیں ہوگی چاہے سارے مل کے کریں۔ ہاں، یہ ایک الگ بات کہ 5 بھائی حصہ ڈالیں اور متعین کر دیں کہ یہ قربانی فلاں کی طرف ہے اور ہم نے اپنا حصہ اس کو بطور تحفہ دیا اور اس نے بکرا خریدا، پھر اس کی طرف سے ہوگی۔ اگر گھر کے کئی لوگوں کے پاس مال ہو تو کیا ایک قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں کر سکتے۔ کیوں کر سکتے ہیں؟ ہر ایک، جب خود صاحب مال ہے تو ہر ایک پر اپنی قربانی
آناف کے نزدیک واجب اور باقیوں کے نزدیک سنت ہے۔